کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم ذمہ دار خواتین، محترم بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ ہدایت دی گئی کہ غلبہ اسلام کے لیے خواتین نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو کوششیں کی ہے، یا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں اور بعد میں جو کوششیں کی ہیں، وہ اور کچھ وہ مثالیں جو آج کے دور کی ہیں یا ماضی قریب کی ہیں، تو اس پر ہم غور کریں کہ خواتین کا کیا رول، کیا کردار رہا اور کیا ان کا یوگدان رہا اسلام کے غلبے کے لیے۔ تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام کا غلبہ کہتے کسے کے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے ساتھ زمین پر بھیجا یا پیدا کیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہیں اور یہ کریں۔ تو بات یہ تھی جو آپ کو سورہ بقرہ میں آیت 30 میں ملے گی کہ ان کو جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا، یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کے کام وہ ساری دنیا میں چلائیں، زمین کے ہر حصے پر چلائیں، اور جہاں جہاں کوشش ہو سکتی ہو وہاں وہ چلانے کی کوشش کریں۔ پہلے بتائیں، سمجھائیں، پھر اس کو نافذ کریں، اس کو چلائیں۔ تو یہ سب غلبہ اسلام کی کوشش ہے کہ اسلام غالب رہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر مرد، ہر عورت، بچے بالغ ہونے کے بعد سب آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ سب کی آزمائش اور سب کا امتحان ہو رہا ہے کہ اس زمین پر ہماری طرف سے بھیجے جانے کے بعد تم ہماری اطاعت، ہماری خلافت، ہماری بندگی اور ہماری اطاعت کرتے ہو یا شیطان کی اطاعت کرتے ہو۔ شیطان کے بتائے راستے، شیطان کے بتائے طریقے اور شیطان کے بتائے کاموں کو پسند کرتے ہو۔ تم کیا پسند کرتے ہو، کیا چاہتے ہو، کس پر چلنا چاہتے ہو؟ تو یہ امتحان چلتا رہے گا اور یہ امتحان ہے۔ تو اگر آپ جائزہ لیں آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، اور آدم علیہ السلام اکیلے ہو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک بہت بنیادی اصول آپ کو معلوم ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ تو وجود زن کے بغیر آدم علیہ السلام کا کام بھی ادھورا تھا، اور ہر نبی کا کام ادھورا تھا۔ اور آج بھی جب تک آپ خواتین غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی بندگی اطاعت کے لیے اپنا حصہ ادا نہیں کریں گی تو مرد کچھ نہیں کر سکتے، صرف لڑکے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تجربات بتا رہے ہیں جماعت اسلامی میں اور جماعت اسلامی کے باہر بھی جتنا تجربہ کیا گیا، تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بہت قربانی دی ہے، دے رہے ہیں، بہت اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اپنی جان، مال، وقت، صلاحیتیں کہیں تو مردوں کی طرح اور کہیں تو مردوں سے زیادہ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے پاس جذبات زیادہ ہوتے ہیں، جذبات، ایموشنز۔ تو مرد بہت جگہ، بعض جگہ اپنی عقل کی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن خواتین اپنے جذبات کے ذریعے وہ بڑے سے بڑے کام کر لیتی ہے کہ جہاں مرد رک جاتا ہے۔ قربانی کے، اطاعت کے، بندگی کے، اپنی نسلوں کو تیار کرنے کے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسلام کے لیے تیار کرنے کے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ خواتین نے، ہماری بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول اور بہت بڑا حصہ ادا کیا۔
اللہ تعالیٰ ایسی ساری خواتین کو قبول کرے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی اپنا بڑا حصہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے اور اس پورے اسلامی نظام کے لیے. لیکن جب غلبہ اسلام کی بات آتی ہے تو 3 جملوں میں اس کو سمجھیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اللہ چاہتا کیا ہے، اور اللہ کے چاہنے سے، رسول اللہ کے چاہنے سے وہ کیا کام ہمارے سامنے. 3 جملوں میں سمجھیے. دیکھیے ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پر، یہ ساری زمین اللہ کی ہے. حکومت چاہے 5 سال کے لیے، سال 2 سال کے لیے، 8-10 سال کے لیے کوئی بھی کرے، مگر زمین اللہ کی ہے. تو اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکامات چلانا، یہ ہے غلبہ الاسلام. بہت آسان کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکامات چلانا اور اللہ کے احکامات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانا. تو یہ ہے غلبہ اسلام. تو یہی غلبہ اسلام کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کی بیویوں نے، نبیوں کے خواتین رشتہ داروں نے، اور اس کے بعد وہ ساری خواتین نے کہ جو یہ شعور، فہم، سمجھ رکھتی تھی اور آج بھی رکھتی ہیں کہ مجھے گھر کے دائرے میں، خواتین کے دائرے میں، طالبات اور لڑکیوں کے دائرے میں غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. تو یہ شعور، یہ فہم خواتین کے پاس رہا، آج بھی ہے، اور اس کے لیے وہ کام کرتے رہے. میں ایک بڑی مثال، ابھی جو 22 اگست کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ہم نے یاد کیا. بہت سے لوگوں نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا اور بہت سے شعور والوں نے خاندان ابراہیم کو یاد کیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 4218 سال پہلے ایک بڑا انقلاب دنیا میں لایا گیا. مکے میں وہ جس جوڑے کے ذریعے آیا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ماں ہاجرہ. وہ انقلاب اس لیے آیا، اگر ماں ہاجرہ نہ ہوتی اور ماں ہاجرہ قربانی نہیں دیتی تو ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کر ہی نہیں سکتے تھے. تو ماں ہاجرہ کا جو کردار ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ماں ہاجرہ نے جو تربیت کی اسماعیل علیہ السلام کی، اتنا موقع تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا نا. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو بھی تربیت ہے اس کا بڑا حصہ ماں ہاجرہ کا ہے، اور آپ ماں ہاجرہ کا رول ادا کر سکتی ہیں. کیا رول ہے آپ دیکھیے کہ میں صرف ایک پہلو اس میں سے یاد دلاتا ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر میں اور ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے میں کہ وہ جو عالمی مثالی خاندان ہے اس کو یہی کہیے، عالمی مثالی خاندان، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل ہے ایک طرف. آپ دیکھیے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی اور وہ دودھ پیتا بچہ اس کو چھوڑ دو لخ و دخ صحرا میں، کہ جس کی تعریف قرآن خود یہ کرتا ہے، وادی غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی کے جہاں زراعت ہی نہیں ہے. ارے زراعت تو دور کی بات ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا موقع ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی فرد ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ، آپ کو 6 ملکوں میں جا کر دعوت دینا ہے، اور یہاں اپنی یہ بیوی جو اس وقت ایک زچہ ہے اور یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دودھ پیتا ہے ان کو چھوڑ دو. ہماری ماں نے جو اس وقت سوال کیا تھا، سوال بہت اصولی تھا اور بہت صحیح تھا. ہماری ماں ہاجرہ نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایسے حال میں چھوڑ کر جاتے ہو، یہ 50 ٹیمپریچر کی دھوپ، یہ ریت، یا کوئی انتظام نہیں، ہم کو ایسے حال میں چھوڑ کے جاتے ہو. تو ذرا یہ بتاؤ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے چھوڑ کر چلے جاؤ؟ تو بس ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں ہاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہماری ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے ایک چٹان کی طرح اخلاص، بندگی اور ایثار کی چٹان کی طرح اور وفا کی چٹان کی طرح انہوں نے صرف یہ جواب دیا تھا اعتماد کے ساتھ کہ لا نضیع، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم کو یہاں چھوڑا جائے ریت میں، اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ زچہ اور بچہ پڑی رہے اس دھوپ میں،
اور اللہ کا ہی حکم ہے کہ آپ کو 6 ملکوں میں جا کر دعوت دینا ہے، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد کیا معمولی ہے؟ غیر معمولی اعتماد ہے۔ ذرا آج کے ماحول میں سوچئے کہ اگر آپ کے شوہر آپ سے کہیں کہ بھئی میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کہیں 1 مہینہ کیسے کریں گے، ہم کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ اچھا سب سہولتوں کے ساتھ، وہ کہے کہ بھائی میں پورا غلہ بھر چکا ہوں، ATM میں پیسے ہے، گھر میں پیسے رکھے، اس کے بعد ارے آپ 1 مہینہ جا رہے ہیں، اور وہ کئی مہینوں کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ سالوں کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے گزاروں کو کہتے ہیں کہ اللہ نزی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو غلبہ اسلام کی یہ جو تاریخ ہے کہ بعد میں وہ بچہ 11 سال کا ہوا تو ماں ہاجرہ نے اس کی ایسی تربیت کی کہ جب ابراہیم السلام نے واپس آنے کے بعد اللہ کے حکم سے جب یہ کہا کہ اے بیٹے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سورہ صافات پڑھیے، سورہ صافات آیت 90 سے 111 112 تک، تو وہاں وہ واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم السلام نے بچے سے پوچھتے ہیں کہ یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، کہ میں نے یہ دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ معمولی بات ہے 11 سال کے بچے سے یہ کہنا، معمولی بات ہے اس ماں کے سامنے کہنا کہ جس کے پاس اس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، جس نے خون پسینے اور دودھ سے سینچا ہے، اور 11 سال کے بعد اس سے کہہ رہے کہ اب تجھے ذبح کرنا ہے۔ کیا ماں کا دل ہوگا؟ آپ ایسی مائیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی آہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، آپ کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے اگر بچے نے ایک آواز ہی نکال دی۔ ایسی مائیں ہوتی ہے، میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا، میں نے اپنی اہلیہ کو بھی دیکھا، آپ ایسی مائیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے اس حبیب بندے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ اس سے صاف کہیے، آپ کی بیوی سے بھی کہیے، اور بچے میں تمہیں ذبح کروں۔ ماں ہاجرہ تیار ہے، معمولی بات ہے۔ 90 سال کے قریب ماں ہاجرہ ہے، 100 سال کے اوپر ابراہیم السلام ہے، اور 11 سال کا بچہ ہے، اور یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ ذبح کر دیجئے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ماں ہاجرہ بچہ کیوں چاہتے تھے؟ وہ بچہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ بھئی ذرا کماؤ، اچھا کماؤ اور ہم دونوں کھلاؤ، ہم بوڑھے ہو گئے، نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ بیٹے اب یہ جو باپ نے کام کیا ہے 6 ریاستوں ملکوں میں جا کر، اب بیٹا تم کرو، یہ تھا نا کام۔ اور اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ نہیں ذبح کر دو، نہیں اب ذبح کر دو۔ ماں تیار ہے سینے پر پتھر رکھ کر۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ آپ ایک آہ نہیں برداشت کر سکتے اپنے بیٹے کی، ایک آہ نہیں برداشت کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا، اور ماں صبر کی چٹان بنی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ابراہیم، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دو، کیونکہ اسی نے دیا ہے اور اسی کو واپس کرنا ہے۔ بچے سے پوچھتے ہیں، دیکھیں یہاں ماں ہاجرہ نے اسماعیل کو کس طرح تیار کیا ہے، ان کی کوشش دیکھیے، تربیت دیکھیے ان کی۔ انہوں نے اس شان کے ساتھ بچے کو تیار کیا ہے کہ بچہ یہ کہتا ہے، قرآن میں ان کا جواب محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے چمک رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پوچھنے کا کیا سوال؟ میری مرضی، فانظر ماذا ترى، میری مرضی کا کوئی سوال نہیں، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ میری طرف سے صبر کی ضمانت چاہتے ہیں نا تو سن لیجئے۔ ماں ہاجرہ کا تیار کیا وہ 11 سال کا بچہ کہتا ہے ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے، اے میرے ماں اور میری باپ، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کی چٹان پائیں گے 11 سال کی عمر میں۔ رک جائیے، ماں ہاجرہ نے 11 سال کے بچے کو تیار کیا، ہم نے 11 سال کے بچے کو تیار کیا، 11 سال کی بچی کو تیار کیا۔ ماں ہاجرہ کی دھول کو بھی پہنچ سکتے ہیں کیا؟ ہم تو، میں تو یہ یاد کرتا ہوں اور یاد دلاتا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم 11 سال کے بچے سے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے سے، یا ہاتھ میں موبائل رکھے ہوئے بچے سے، وہ ٹی وی بھی نہیں کا جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے جس سے آپریٹ کرتے ہیں، ریموٹ بھی چھین نہیں سکتے،
اور اس سے وہ ڈبی بھی چھین نہیں سکتے، تو کیا اس کی قربانی دیں گے اور کیا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم اس سے وہ ریموٹ بھی چھین نہیں سکتے، ہم اس سے وہ ڈبی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو آپ دیکھیے غلبہ اسلام کے لیے 4000 سال پہلے کی اس عالمی خاندان کی مثال جس کو ہم نے 22 تاریخ کو یاد کیا۔ اور رک جائیے، لوگ ایک ہی پہلو یاد کرتے ہیں، ادھر ماں ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تیار کیے گئے، اور ادھر بیت المقدس میں کون تیار کیا گیا؟ بہت لوگ بھول جاتے ہیں، عورتیں تو اور زیادہ بھول جاتی ہیں، ماں سارا ادھر ہے نا۔ تو ماں سارا کے ساتھ ادھر بھی ایک زبردست بچہ تیار کیا گیا، اسحاق علیہ السلام۔ اور ماں سارا اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تو وہاں تو کمال ہے۔ کیا کمال؟ باپ نبی ابراہیم علیہ السلام، بیٹے نبی اسحاق علیہ السلام، اور کون نبی ہے؟ پوتا نبی، کیا نام؟ یعقوب علیہ السلام، اور کون نبی ہے؟ یوسف علیہ السلام، پڑ پوتا نبی۔ کیا تربیت ہے، دیکھیے ماں کی تربیت، ماں سارا کی تربیت دیکھیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو 6 ملکوں کے دعوت دے رہے ہیں، ادھر کعبہ بنانے آ رہے ہیں، پھر بعد میں جا کر ادھر بیت المقدس بعد میں بنا رہے ہیں، لیکن ماؤں کی قربانی دیکھیے اور ماؤں کی تربیت کا انداز دیکھیے اور ماؤں کی تربیت دیکھیے۔ تو دو طرف 2 سلسلے اور 2 عظیم الشان نبوت کے سلسلے، کہ ادھر اسماعیل علیہ السلام اور آخری نبی کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی کون ہے؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادھر ایک عظمت کا سلسلہ اور ادھر ایک عظمت کا سلسلہ، 4 نبیوں کا ایک ساتھ۔ آپ دیکھیں یہ ہے تربیت، یعنی ہم ماؤں کو، آپ کی جیسی مقدس ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سبق لینا پڑے گا جو 4218 سال پہلے کا سبق۔ چلیے اور قریب آئیے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہماری وہ عظیم ماں خدیجہ کو کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ پہلے تو نام ہی صحیح لیجئے، ان کا نام ہی غلط لیا جاتا، کوئی خطیجہ کہتا ہے، کوئی خدیجہ کہتا ہے، خدیجہ ان کا صحیح نام خدیجہ۔ کیا قربانی ہے ان کی؟ ان کی قربانی کا عالم یہ ہے کہ میں صرف آپ کو ایک واقعے سے بتاتا ہوں کہ خواتین جس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو ماں خدیجہ اس کو ایک اشارے سے اڑا دیتی ہیں۔ کہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ماں خدیجہ نے دیکھا کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہیں اور پسینے میں شرابور ہیں اور تھکے ماندے ہیں، صبح سے گئے ہوئے ہیں، ظہر کے بعد آئے ہیں، دوپہر کے بعد آئے ہیں۔ تو آپ نے پانی دیا، کھانے کے لیے پوچھا، لیکن رحمت عالمین بہت رنجیدگی کی کیفیت میں ہے، بہت غمزدہ ہے کہ کھانے کی کبھی ہوش نہیں ہے، اور وہاں ہوتا ہی کیا تھا کھانے کے لیے، لیکن اس وقت تھا، کیونکہ اس وقت حالات اچھے تھے جب کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ کھانا نہیں کھایا، رحمت عالمین نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ماں نے پوچھا، ماں خدیجہ نے پوچھا کہ اے رحمت عالمین، یا اے محمد، کیا بات ہے کہ آپ اتنے رنجیدہ، اتنے غمزدہ؟ انہوں نے کہا کہ خدیجہ، میں مکے میں تھا کعبے کے پاس، تو وہاں ایک قافلہ آیا، لیکن قافلہ جس بستی سے آیا وہ بہت غریب قافلہ آیا، کہ ان کے اونٹوں کی کیفیت ایسی ہے کہ بالکل ایسے سوکھی چمڑی جیسی ان کی کیفیت، اور مردوں کو میں نے دیکھا کہ انتہائی غریب، انتہائی نحیف، کمزور نظار، عورتوں کو میں نے دیکھا، بچوں کو میں نے دیکھا، تو میں غم کے سمندر میں ڈوب گیا کہ یہ کیفیت، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بہت رنجیدہ، غمزدہ جناب، آنسو سے شرابور جناب آئے ہیں، سارے آنسو چھلک رہے ہیں، جھلک رہے ہیں آنکھوں میں آئے ہیں۔ ہماری ماں سمجھ گئی کہ رحمت عالمین کیا چاہتے ہیں، اور ہماری ماں خدیجہ کے پاس اس وقت کیا تھا؟ اب میں بتاتا ہوں کیا تھا۔ ماں خدیجہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا باہر جائیے، آپ فوری باہر جائیے، اور جا کر جتنے سرداران مکہ ملتے ہیں قریش، ان کو لے کر آئیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ جائیے اور ان کو لے کر آئیے۔ رحمت عالمین باہر گئے اور جو سرداران قریش مل سکتے تھے ان کو لے کر وہ آئے۔ تو جب وہ اندر آئے تو وہ بیٹھا کر وہ روم سامنے کا، تو تب تک ماں خدیجہ نے سونے اور چاندی، یعنی دینار اور درہم کے ڈھیر کر دیے تھے سامنے، اور جو ان کے پاس زر جواہر تھا وہ سب ڈھیر کر دیا، اور وہ ڈھیر کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور پوچھتی ہے، جب سلام ادھر سے ہوا کہ ہاں ہم آ گئے، انہوں نے کہا کہ سب آ گئے، ان کا سب تو اب سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اے سرداران قریش، آج میں اعلان کر رہی ہوں کہ میرا سارا مال، یہ سونے چاندی جو کچھ ہے،
وہ محمد کے لیے وقف ہے، وہ پورا کا پورا وقف ہے، اس میں آج میرا آج کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے، اور پورا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں خرچ کر دے۔ ذرا رک جائیے، ذرا یہ سوچیے کہ ایسا کیوں کیا وہ ہماری ماں نے؟ ایسا کیوں نہیں کیا کہ اکیلے میں کہتے تھے کہ دیکھو اے محمد لو اور سب خرچ کر دو؟ ٹھیک ہے، ہوتا کیا تھا؟ یہ الزام رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکتا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا اور اس کا سارا مال و زر لے لیا اور بانٹ رہے ہیں اپنے بیوی کا مال و زر۔ تو یہ وہ ہماری محترم ماں نہیں چاہتی تھی کہ رسالت مآب اور وہ سرتاج اس پر کبھی یہ بات بھی آئے کہ اس نے بس لے لیا بیوی کا مال اور لگا دیا اسلام کی راہ میں اور غریبوں کے لیے، اس لیے انہوں نے اپنے طرف سے وقف کیا پہلے اور پھر کہا کہ اب آپ مالک ہیں۔ کوئی خاتون یہ کر سکتی ہے؟ پورے مال و زر کی بات چھوڑیے، وہ 2-4 پتے جو ہوں گے نا سونے کے، اس میں سے ایک پتہ دینے کے لیے بھی خواتین آسانی سے تیار نہیں ہو سکتی کہ نہیں وہ یہ پتے رہنے دو، وہ آپ کو جو کرنا ہے وہ باہر جا کے کرو۔ تو ایک خاتون اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری وہ محترم ماں سب کچھ لٹا دیتی ہے، اور پھر وہ دن ہے اور بعد میں بس کچھ ہفتے یا مہینے گزرے رحمت عالمین نے وہ پورا بانٹ دیا۔ اب جناب گھر میں چراغ بھی نہیں ہے جلانے اور 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ تو دیکھیے ماؤں نے اور خواتین نے اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے اور اس رحمت کے نظام کے لیے یہ کچھ کیا۔ اور قریب آئی ماں عائشہ کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ ماں عائشہ کو آپ کو 2 روپ میں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو اپنی بہترین جوانی، اپنی بہترین صلاحیتیں وہ سب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لٹا دیتی ہے، سب کچھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مال کے ساتھ ساتھ علمی خدمات بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی خواتین کا بہت اہم رول رہا، اور اس میں سب سے بڑا اہم کردار ہماری وہ ماں عائشہ کا ہے۔ ماں عائشہ کو آپ اس روپ میں دیکھتی ہیں کہ جب احادیث کے ذخیرے پر نظر کی جاتی ہے کہ بھی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کس نے زیادہ پیش کی، مردوں میں بھی زیادہ تر اور خواتین میں تو سب سے زیادہ، تو ہماری محترم ماں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ماں عائشہ، کہ 7000 سے زیادہ احادیث انہوں نے نقل کی ہے۔ دیکھیے باتیں کر لینا، واقعات بتانا، قصے بتانا کر سکتی ہے خواتین، لیکن احادیث لفظ لفظ یاد رکھ کر اور لفظ لفظ کو برسوں تک منتقل کر کے، کیونکہ ماں عائشہ کی بڑی لمبی عمر ملی، تقریباً 79 سال، تقریباً 79 سال، تو وہ 11-13 سال کی عمر سے لے کر 79 سال تقریباً 70 سال تک وہ یہ علم بانٹنے کا کام کرتی رہی، 70 سال تک، تقریباً 68-70 سال۔ یہ معمولی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کتنی خواتین کو کتنی احادیث یاد ہے؟ صرف کلیان میں نہیں، پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں کتنی احادیث یاد ہے؟ لفظ ب لفظ یاد ہے، عربی سے لفظ ب لفظ سنا سکتی ہیں، اپنے بچوں کو بتا سکتی ہیں، پڑوس کی خواتین کو بتا سکتی ہیں، اجتماع میں بتا سکتی ہیں، لکھ کر یا واٹس ایپ پر یا اور۔ آپ 10 خواتین نہیں نکال سکیں گے کسی شہر سے کہ جس کو 10 احادیث بھی عربی کے ساتھ ٹھیک سے لفظاً یاد ہوں گی اور پیش کر سکیں، لیکن ماں عائشہ کے کردار کو دیکھیے، 7000 احادیث، کتنی غیر معمولی بات۔ حالانکہ عام طور پر مشہور ہے کہ بھئی خواتین بات کریں گی تو بہت ساری باتیں ملا کے بیان کر دیں گی، یعنی نجمہ آپا سے جو ملا تھا وہ عائشہ آپا کے پاس جا کر بدل جاتا، عائشہ آپا سے جو ملا تو رشید آپا کے پاس تو بالکل بدل گیا۔ خواتین کے ساتھ عام طور پر یہ مشہور ہے، مگر ماں عائشہ کو آپ اس روپ میں دیکھتے ہیں کہ منوان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہیں، جو جملے کہیں، وہ جناب انہوں نے بانٹ دیے، اور 68 سال تک، تقریباً 68 سال تک صحابہ آتے رہے اور ماں سے پوچھتے رہے کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس میں رہنمائی کیا ہے۔ رحمت عالمین 68 سال تک لوگ آتے رہے اور علم لے کر دنیا کے کونے کونے میں جاتے رہے، کتنی بڑی قربانی۔ تو اب دیکھ خواتین اس روپ میں بھی کام کر سکتی ہیں، یعنی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، میرا مقام رہنمائی کا نہیں، گزارش کا ہے کہ بھئی آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی قرآن کا ایسا مطالعہ کیجئے نا، آپ بھی حدیث کا ایسا مطالعہ کیجئے نا، اور آپ بھی قرآن کو ایسے نقل کرنا اولاد میں، رشتہ داروں میں، سماج میں، سب میں، اور ایسے نقل کرنا احادیث کو، آپ ایسے سیکھنے کی کوشش کیجئے نا۔ الحکمہ بھی ہو سکتا، ہمارا مدرسہ بھی ہو سکتا، یہ عربی کی کلاسز ہے آن لائن وہ بھی ہو سکتی، تو آپ بھی کچھ ایک مقصد بنائیے
کہ میں بھی میری زندگی میں قرآن کو حدیث کو اس طرح حاصل کروں گی، یاد کروں گی اور سمجھ کر پہنچاؤں گی اپنے خاندان میں، اولاد میں، بچوں میں بھی، شوہر میں بھی اور باہر بھی پہنچاؤں گی۔ آپ دیکھیں کہ ایسا عزم کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ ماں خدیجہ، تب جا کر وہ ماں عائشہ، ان کا کردار برا ہوگا۔ آئیے ہم کچھ عام خواتین کی بات، حالانکہ وہ بہت خاص ہے، لیکن میں نبی کی بیویوں کے حوالے علاوہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نام جو ابھی آیا، ام عمارہ رضی اللہ عنہ۔ صادق خواتین کے بارے میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کھانا اچھا بنائیں گی، کپڑے اچھے دھوئیں گی اور گھر کو سلیقے سے رکھیں گی۔ بالکل رکھیں گی، یہ سب کرتی ہیں اور بہت سلیقے سے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اور سلیقہ دے اور برکتیں دے۔ مگر کچھ خواتین ایسی بھی رہی کہ جنہوں نے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جہاں ایک طرف ہم روٹی بیل سکتی ہیں، دوسری طرف ہم نیزہ اور تلوار بھی اٹھا سکتی ہیں۔ ام عمارہ کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع، اور ایک موقع اتنا سخت آیا کہ صرف رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صرف 10 لوگ رہ گئے، اور ادھر سے جھنڈ کے جھنڈ کافروں کے آ رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ۔ اور اس میں ایک ام عمارہ بھی ہے کہ جو 9 صحابہ کے ساتھ خود بھی ایسی بہادری سے لڑ رہے ہیں کہ جناب تلوار پر رکھ رہی ہیں، کافروں کو مشرک تلوار پر رکھ رہی ہیں۔ تو خواتین نے یہ ثبوت بھی دیا کہ ایک طرف ہم قرآن عام کریں گی، ایک طرف ہم حدیث عام کریں گے، ایک طرف گھر کیسے درست کیا جائے، بچوں کی کیسے تربیت کی، ہم یہ بھی کریں گے، لیکن دوسری طرف اگر وقت آیا تو تلوار اور جو اسلحہ ہوتا ہے ہم اسلحہ بھی ساتھ رکھیں گے اور اسلحہ سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور اتنے ہمت والے ہوں گے اور اپنی اولاد کو اتنا ہمت والا بنائیں گے کہ کمزوری نہیں دکھائیں گے، کمزور نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بھی روپ ہے۔ پھر جو قربانیاں مال کے سلسلے میں اور خدمات کے سلسلے میں خواتین نے دی ہے، تو کئی جنگوں میں جس میں حضرت عائشہ ہے تو حضرت اسماء بھی ہیں، ان کی بہن بھی ہے، اور دوسری خواتین بھی ہے کہ جو اپنے کمزوریوں کے باوجود، معذوریوں کے باوجود صحابہ کے ساتھ، اور جہاں کوئی صحابہ زخمی ہیں، پانی کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، جناب ان کو وہ فراہم کر رہی ہیں میدان جنگ میں۔ تو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے دور میں خواتین نے اپنا رول بھی لے کیا۔ تو یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ خواتین غلبہ اسلامی سارے کام کر چکی، اور کچھ خواتین نے تو اپنی مالی قربانیوں میں اور اپنے خدمات کی قربانی ایسے نام کیے کہ جناب ان کی مثالیں ناممکن۔ چلیے میں ایک نام اور بتاتا ہوں، ایک بہت پیارا نام ہے، ام سلیم، حضرت طلحہ کی بیوی اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے خالہ بھی ہوتی تھی۔ رحمت عالمین ان کے پاس اکثر جایا کرتے اور بہت محبت کرتے تھے اسے۔ ان کا یہ معاملہ تھا کہ اتنی زبردست قرآن پر ان کا عبور تھا، قرآن پر عبور کہ دیکھیں علم میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ کتنی کتابیں لکھی اور کتنے آرٹیکل لکھے، یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ قرآن پڑھتی کتنا ہے، سمجھتی کتنا ہے، یاد کتنا ہے، اور اس کو پیش کتنا کر سکتی، عمل میں کتنا لا سکتی۔ اتنا بہترین قرآن پر ان کا تدبر تھا کہ وہ بیوہ ہوئیں، اور بہت خوبصورت بھی تھی، بہت اعلیٰ خاندان کی بھی تھی، رحمت عالمین کی خاندان کی تھی قریش سے۔ تو ایک رشتہ آیا ابو طلحہ کا، جو اس وقت تک اسلام انہوں نے قبول کیے تھے۔ ابو طلحہ مشرک تھے اس وقت، ان کا رشتہ آیا تو انہوں نے ان کے پاس صرف 3-4 جملے کہے۔ ام سلیم نے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ تم شرک کرتے ہو اس وقت جب کہ واضح ہو چکا کہ اللہ ایک ہی ہے اور ساری قدرتیں اس کے ساتھ ہیں اور ان مورتیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب ہونے کے بعد تم اتنے ذہین ترین انسان ہونے کے باوجود ان شرک کا شکار ہوتے ہو۔ انہوں نے 3 یا 4 ہی جملے کہے اور ابو طلحہ زمین میں گڑ گئے، صرف 3-4 جملے، ابو طلحہ زمین میں گڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس خاتون نے میری آنکھیں کھول دی کہ ابو طلحہ تو کتنا نادان، کیا زندگی گزار رہا ہے، اور کیا شرک کی غلاظت میں آلودہ ہے، کثافت میں آلودہ ہے، اور یہ کتنی پیاری خاتون ہے کہ تجھے یاد دلا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ ایسے شرک کے ساتھ توحید کا کیسے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ام سلیم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب انہوں نے دوسری پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ اے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی حسرت سے کہا
کیونککہ وہاں لازمی تھا، لازمی. آج کل آسان ہو گیا، لوگوں نے ادھاری میں مہر باندھنا شروع کر دیے اور مرتے وقت معاف کرا لیے، یہ عام ہو گیا یہاں پر. انہوں نے کہا ویسے نہیں. انہوں نے کہا کہ اے ام سلیم میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو ام سلیم نے اتنا تاریخی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ تم اسلام قبول کر لو، یہ میرا مہر ہے، میرا یہ مہر ہے. کیا بات، کتنی بڑی قربانی. حالانکہ ان کو بہت بڑا مال و زر مل سکتا تھا، ادھار بھی رکھ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے تم وعدہ کرو ابو طلحہ کے بعد میں دو گے کمانے کے بعد. انہوں نے کہا نہیں، تم اسلام قبول کرو تو تمہارا کلمہ پڑھنا میرے لیے مہر ہے. کیا قربانی ہے اس کا تم. اور یہ تو شروعات ہے. مجھے وہ بہت پیاری خاتون لگتی ہے اور ان کا بہت پیارا واقعہ آیا کا. اور دیکھیے ایک مرتبہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بیمار تھا اور ابو طلحہ جو ہے جنگ پر گئے. تو جنگ سے جب واپس آئے تو وہ بچہ جو بیمار تھا وہ انتقال کر گیا. لیکن چونکہ وقت قریب تھا وہ پہنچ گئے تو انہوں نے اس کو کفن دے کر نہلا کر کفن دے کر جناب ایک کونے میں رکھ دیا. ہو سکتا 2 روم ہوں گے، 2 حجرے ہوں گے. تو جس حجرے میں پھر حضرت ابو طلحہ آئے اور پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ ان کا جواب سنیں گے تو جناب اش کریں گے. انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ پہلے جس کیفیت میں تھا اب اس سے بہتر کیفیت میں ہے. اللہ اکبر، کیا یقین اور کیا ایمان ہے. کیونکہ اب وہ جنت جا چکا نا، یہاں بیمار تھا وہ دنیا میں، اب وہ جنت میں کھیل رہا ہے. تو نے کہا کہ ابو طلحہ جو جس کیفیت میں آپ چھوڑ کر گئے تھے اس سے بہت بہترین کیفیت میں ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم منہ ہاتھ دھو لو، وضو کر لو اور چلو میں کھانا لگاتی ہوں. انہوں نے پہلے کھانا کھلایا. کیا دل گردہ ہے اس خاتون کا. وہ جزا فضا نہیں کیا، رویا نہیں، کیونکہ بولے بھائی شوہر آ رہے ہیں جنگ سے تو پہلے ان کو سب ٹھیک کرو، ورنہ میں اگر ابھی یہ بتا دوں گی تو وہ کھانا وانا وہ سب رہ جائے گا اور چلیں گے پھر کہ چلو اب تدفین کو چلو. انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ کھانا کھا لیجیے. اور کھانا کھاتے انہوں نے ایک سوال کیا. اب ام سلیم نے انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس عاریتاً ادھار کوئی چیز رکھے اور اس کے بعد مانگنے آ جائے تو تمہارا رویہ کیا رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل دینا پڑے گا، جس کی چیز ہے جس کی امانت ہے وہ تو ادا کرنا پڑے گا ہمارے. اچھا انہوں نے کہا کہ تم کو ناگوار گزرے گا کہ ناگوار کہ وہ لائی ہوئی چیز واپس؟ ناگواری کا کیا سوال، جس کا حق ہے جس کی امانت ہے واپس. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو طلحہ وہ جو پیارا سا بچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا اس نے واپس لے لیا. اب آپ کھانا کھانے کے بعد اس کی تدفین کر کے آؤ. یہ معمولی صبر ہے، یہ معمولی جذبہ ہے، یہ معمولی تعلق باللہ ہے، یہ معمولی تربیت ہے، اپنی نہیں اپنے شوہر کی تربیت. ہو سکتا ہے کہ ہماری کئی بہنیں کہے کہ نہیں جناب ہم تو کرنا چاہتے ہیں سب ہمارے شوہر نہیں مانتے، وہ موقع نہیں دیتے، ارے ان کو سمجھائیے نا، ان کو بتائیے اس طرح. اور ایسی ترکیبیں، ایسی نصیحتیں کہ جس سے ان کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو، قرآن کی طرف مائل ہو، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ سم کی کوشش مائل ہو. ان کو کیجیے نا کوشش. اور آپ چاہے تو کر سکتی ہیں اور آپ کرتی ہیں، لیکن یہ معاملے میں کیجیے نا کہ ان کا دل اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف، اسلامی کوششوں کی طرف آئے. یہ ہم کو کرنا پڑے گا. اور ایک بار تو کمال ہو گیا. یہ ام سلیم. اب جناب ابو طلحہ ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے ابھی یہ معلوم ہوا کہ رحمت عالمین سب پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں اور بھوکے ہیں. ایسے ذکر آ گیا کیونکہ وہ کچھ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ مدینہ گئے ہیں، مکہ گئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرما، آپ سب کو وہ در بتا دے. تو وہ جو اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں رحمت عالمین اصحاب صفہ کے ساتھ تھے. تو وہاں پوچھ لیا رحمت عالمین سے، ابو طلحہ نے کہا رحمت عالمین کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اگر آپ مناسب سے چلیے میرے ساتھ اور کھانا کھا لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ ہمارے گھر میں بھی آج کچھ نہیں تھا. تو پوچھا ابو طلحہ نے کہ کیا میں ایسا کروں کہ گھر سے روٹی وغیرہ لا کے آپ کو دے دوں کہ آپ کھائیں؟ تو رحمت عالمین دیکھا کہ جناب وہ اصحاب صفہ 10-20 لوگ تقریباً بھوکے سارے بیٹھے ہیں. تو وہ ان کے سامنے یہ سب کیسے کھاتے اکیلے اور کیا پسند کرتے؟ آپ نے کہا کہ اے ابو طلحہ تم جا کر ام سلیم سے کہو کہ ہم گھر آ رہے ہیں ان سب کے ساتھ اور کھانے کا انتظام کرو. اب وہ ان کی تو کیفیت غیر ہو گئی حضرت ابو طلحہ کی کہ میرے پاس 1-2 لوگوں کا کھانا ہے اور رحمت عالمین کر کے ہم سب گھر پر آ رہے ہیں. اب جناب پریشان ہو کر گھر گئے اور ام سلیم سے کہا کہ اے ام سلیم میں نے جب ذکر کیا رحمت عالمین سے کہ کھانا لے کر آتا ہوں تو ہم سب گھر آتے ہیں، اب بتاؤ کیا کریں؟
ام سلیم نے جو تاریخی جواب دیا اور اس میں جو توکل اور صبر اور اس میں جو اللہ سے تعلق ہے اس کو کروڑوں خواتین پر بانٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، اگر رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں اور لے کر آ رہے ہیں تو پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کو کیا پریشانی ہے؟ ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ان کا آنے دو۔ اب جناب وہ جو تھا انہوں نے جو ہے رکھ دیا۔ تو رحمت عالمین جب تشریف لائے اور پہلے آپ نے روٹی کو ہاتھ لگایا، پہلا نوالا لیا، اور اس کے بعد ام سلیم کہتی ہیں کہ وہ پورے لوگ کھانا کھا چکے، بعد میں ہم نے، ہمارے بچوں نے کھانا کھایا اور کھانا بچ گیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے پیش تو کیجئے، پہلے قربانی کے لیے آئیے تو صحیح، پہلے اپنے ذہن و دماغ کو تیار تو کیجئے کہ ہاں اگر اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے تو سب حاضر ہیں، اور وہ دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں، اللہ کافی ہے، ہم نہیں، رسول اللہ کی اطاعت کافی ہے۔ کہ اس انداز سے آئیے تو صحیح، اس انداز سے آئیے تو صحیح۔ اور ایک واقعے نے تو کمال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمین کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہوا ہے آپ کے وہ صحابہ کے ساتھ، یہ ہوا ہے کہ ایک مہمان آئے رات میں قیام کے حوالے سے رحمت عالمین کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرات میں پوچھوایا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ہماری ماؤں نے جو جواب دیا، آپ اس جواب پر ذرا غور کیجئے، اشش کیجئے۔ ہماری ماؤں نے جواب دیا کہ اس وقت ہمارے حجروں میں اللہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا جواب ہے؟ دیکھیے ان کا اعتماد، دیکھیے ان کا توکل، دیکھیے ان کا صبر، دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے گھر میں کچھ نہیں ہے اور دعوتیں دے رہے ہیں کیا لوگوں کو، اور لا رہے ہیں 5 لائیں گے 2 لائیں گے، پہلے ہمارا تو کر دو انتظام۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ بیٹھے، ابو طلحہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لے کر جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھ کر تو آؤ، گھر میں پوچھ کر تو آؤ۔ تو اب یہ گھر گئے تو ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ، 1-2-3 لوگ صرف کھانا کھا سکتے، اب تم تو کہہ رہے کہ مہمان زیادہ ہے، 2-4 جو کچھ مہمان ہیں اب سب ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وعدہ کر چکے تو لا لو ان کو، لیکن اب ایک ترکیب کرتے ہیں، اور ایسی ترکیب کی انہوں نے کہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ پہلے بچوں کو بہلا کر سلا دیتی ہوں۔ یہ بولنا آسان ہے؟ کہ کسی ماں کے لیے بولنا آسان ہے؟ کہ بولنا نہیں، سوچنا بھی ناممکن ہے کہ میں بچوں کو بہلا کے سلا دیتی ہوں، بھوکا سلا دیتی ہوں، پانی پلا کے سلا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو پانی پلا کر بہلا کر سلا دیا پہلے، اور پھر ابو طلحہ سے کہا کہ اب لے کر آؤ، اور پلان یہ کر لیا کہ جب وہ آئیں گے مہمانان تو ہم دونوں چراغ بجھا دیں گے، نہ آپ ہی مطلب وہی کھائیں گے، یہ تو ادھر سے بیٹھی رہیں گے، دیتی رہیں گے، اور آپ صرف ایسا کرنا کہ جیسے کھا رہے ہو لیکن لینا کچھ نہیں اور کھانا کچھ نہیں، صرف ایسا وہ اندھیرے میں نظر آئے کہ ہاں بھائی آپ بھی کھا رہے ہو اور ان کو کھانے دو۔ اب جناب وہ مہمان آئے، مہمان سیر ہو کر کھا کر چلے گئے، اور وہ میاں بیوی اور بچے جناب بھوکے سو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بلایا حضرت ابو طلحہ کو اور کہا کہ اے ابو طلحہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے جو رات میں مہمان کے ساتھ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کی خبر دی کہ دیکھو یہ ہماری بندی اور دیکھو ہمارا وہ بندہ، وہ کیا مہمان نواز ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذکر کیا، اور مسکرا رہے ہیں۔ تو پہلے تو ابو طلحہ نے یہی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں وہ آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کا ذکر کیا۔ ہمیں معمولی بات ہے کہ اللہ کسی کا ذکر کرے، اللہ صحابہ کا ذکر کرے، اللہ صحابہ کا ذکر کرے، اور ان کے عمل کے اخلاص کا یہ عالم کہ جناب وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب ذرا رک جائیے، دیکھیے واقعات اور کئی ہو سکتے اور بے مثال ہو سکتے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا جائزہ لیجیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خواتین کہتے ہیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ اجتماع کے لیے نہیں دیں گے، خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں 1 گھنٹہ وہ جو ہے تو عربی کی کلاس کے لیے نہیں دینا چاہتے، ہم 1 گھنٹہ نہیں نکلیں گے۔ کیا کرنا چاہتے پھر آپ؟ وہ ایک قربانیوں کی معراج یہ اور قربانیوں کی چٹان ایک طرف یہ، اور میں یہ ہوں اور میری بیوی یہ کہے، آپ یہ کہیں اور آپ کا شوہر یہ کہے، آپ سے کہنے نہیں گھردار دیکھو گھردار، ارے گھردار بھی دیکھیں گے، اور جیسے صحابہ نے صحابیات نے کی ویسا دیکھیں گے، جیسا ہماری ان ماؤں نے کیا ویسا بھی دیکھیں گے نا، پوری طرح ویسا نہیں، 1000ویں حصے میں تو کوشش کریں گے نا، 1,00,000ویں حصے میں تو کوشش کریں گے نا، جذبہ تو کم از کم رکھیں گے نا۔ تو آپ دیکھیے ہماری بہنوں کو یہ سارے غلبہ اسلام کے لیے کہیں نہ کہیں اس طرح آنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں اس طرح آنا پڑے گا۔ چلیے علم کی دنیا میں دیکھیے، آپ نے ایک صحابیہ کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ قرآن پر اتنی گہری نظر تھی ان کی، اتنی گہری نظر کہ عام طور پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی،
قرآن میں لگی ہوئی ہے اور گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ شوہر اور بچوں کا کام اور قرآن سے شغف. لیکن اگر بات کرنا بھی پڑی تو آیت کے ساتھ بات کرتی ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا کہ ایک صحابی نے اتفاق سے جہاں باہر ملاقات ہو گئی، ملاقات مطلب وہ سفر سے آ رہی تھی اور وہ ان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اونٹ پر لے جا کر ان کو چھوڑا. تو لیکن انہوں نے تقریباً 6 یا 7 سوال ان سے کیے صحابی نے، تو 6 یا 7 سوالوں کا جواب انہوں نے آیتوں میں دیا. معمولی بات ہے، کسی صحابی سے آج تک نقل نہیں ہوا کہ کسی نے پورے سوالوں کے جوابات آیتوں میں دیے ہو گئے، لیکن اس خاتون نے دیے. اس خاتون نے جواب پورے آیتوں کے تحت دیے. تو یہ قرآن پر غیر معمولی نظر معمولی تدبر ہے قرآن پر کہ خاتون کا اتنا تدبر اور اتنی یادداشت ہے اور اتنی ذہانت ہے کہ وہ سوالوں کا جواب آیتوں سے دیتی ہے. سوالوں کا جواب. ہماری خواتین کہتے ہیں نہیں ہم کیا عربی پڑھیں گے، اتنے کام ہیں، اور کیا پڑھیں گے، اور یہ عمر میں کیا پڑھیں گے، اور کیا یاد رہے گا. پڑھیں گے بھی، یاد بھی رہے گا اور بہت کام کر سکتے ہیں، اور خواتین زیادہ کر سکتی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں خود جہاں کا امیر ہوں، اورنگ آباد کا، جنوب کا، اور کیا پورا اورنگ آباد شہر اور مہاراشٹر کے بہت سارے مقامات، بلکہ میں 6 ریاستوں کے مقامات جانتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ مجھے بہت خوشی سے، فخر سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مردوں سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہ جہاں جہاں ان کو تحریک اسلامی میں کام کرنے کا موقع ملا تو خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں. اس کی ایک بڑی مثال دوں. ابھی ہم اورنگ آباد میں کیرلا کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے. 10 دن سے ہم نے پیسے جمع کرنا شروع کیے. تو ہم نے مسجدوں میں کیا اور باہر ریلی نکالی، اور خواتین مدرسے میں گئی، اسکولس میں گئی، محلوں میں گئی. 9 لاکھ روپے کل تک جمع ہوئے. 9 لاکھ روپے. آپ کو معلوم خواتین نے کتنے جمع کیے؟ 5 لاکھ. مردوں نے کیے 4 لاکھ اور خواتین نے کیے 5 لاکھ. ان کے اخلاص کو دیکھیے. دیکھیں خواتین جب اپنے جذبات کے ساتھ آتی ہے، اخلاص کے ساتھ آتی ہے نا، مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو یہ جذبات آپ کے پاس ہے، یہ جذبات سے آپ کام لے سکتے، یہ جذبات سے آپ اپنے گھر کو تعمیر کر سکتے، یہ جذبات قربانیوں کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو پروان چڑھا سکتے، یہ قربانیوں کے ذریعے آپ علم کے میدان میں اور عمل کے میدان میں مردوں سے بازی لے جا سکتے، مردوں سے بازی لے جا سکتے. تو آپ دیکھیے سارے امکانات موجود ہیں، یہ سارے امکانات موجود ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں، ایک مثال ابھی تازہ دلاتا ہوں کیونکہ وقت تنگ ہے کہ میں بہت زیادہ نہیں جا سکوں گا. آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے. اسرائیل سے ایک خط آیا علامہ مودودی علیہ الرحمہ کو، اور مریم ایک یہودی خاتون مریم، ان کا خط آیا وہاں سے کہ مودودی صاحب میں نے وہ آپ کی کتاب پڑھی اسلام. علامہ مودودی کی جو کتاب ہے اسلام بہت غضب کی کتاب ہے، دنیا میں 70 سے زیادہ زبانوں میں چھپتی ہے، اور صرف وہ کتاب پڑھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو مریم نے، بعد میں پورا نام ان کا مریم جمیلہ ہوا، تو مریم جمیلہ نے کہا کہ مودودی صاحب میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم کو گھر چھوڑنا پڑے گا، ہم تم کو بالکل بے دخل کر دیں گے، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانو، تو آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. علامہ مودودی نے کہا کہ بیٹے تم آ جاؤ پاکستان، میں ایک باپ کی طرح تمہاری پوری ذمہ داری لینے تیار ہوں، تمہارے گھر کی، تمہارے شادی کی، تمہاری کفایت، پوری ذمہ داری ایک باپ کی طرح میں لینے تیار ہوں. وہ بیٹی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جناب پاکستان پہنچ گئی. 5000 اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، رشتے ناتے، گھر دار سب، اور جناب آ گئی پاکستان. علامہ مودودی ان کی شادی اپنے جو شاگرد خاص طفیل محمد صاحب سے ان کی شادی کی. پھر اس کے بعد انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کے 20 سے زیادہ کتابیں اسلام پر ہیں اور عالمی سطح پر چھپتی ہیں، انگلش میں چھپتی ہیں، اردو میں چھپتی ہے اور زبانوں میں چھپتی ہیں، 20 سے زیادہ کتابیں. تو آپ دیکھیں خواتین اس طرح بھی کام کر سکتی. ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ بھئی میں بے یار ہوں، مددگار ہوں، آپ کاہے کا کام کریں گے، کیا کریں گے. تو پاکستان میں بھی ان کے جلسے، ان کے خطاب، ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا ان کا، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے تک مریم جمیلہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ ہمیں ذرا بھی موقع دیں گے تو ہم اپنی قربانی سے، ایثار سے اور اپنی علمی خدمات سے ایک نام روشن کریں گے اسلام کا.
تو پاکستان کی کئی خواتین کو سبق دیا مریم جمیلہ نے، کہہ رہے تم کیسی مسلم ہو، تمہارا کیا اخلاص ہے، تمہارا کیا ایثار ہے، تمہارا عربی سے کیا تعلق، تمہارا دین سے کیا تعلق، تمہارا کتاب سے کیا تعلق، تمہارا پردے سے کیا تعلق، اور میں امریکہ اور اسرائیل چھوڑ کر آئی ہوں اور تم یہاں رہ کر امریکی بنی ہوئی ہو، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد امریکی بنی ہوئی ہے، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنی تہذیب سے امریکی بنی گئی ہے۔ تو وہ ملامت کیا کرتی تھی، وہ امریکہ سے پڑھ کر آنے والی یہودی خاتون، لیکن بہت نیک اب مسلم خاتون مریم جمیلہ، وہ ان کو لعنت و ملامت کیا کرتی تھی اور سب کو بدل کر رکھ دیتی تھی، بدل کر رکھ دیتی تھی۔ اب یہ خواتین یہ سب کر سکتی، خواتین یہ سب کر سکتی۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علامہ مودودی علیہ الرحمہ اور ان کی اہلیہ محترمہ 9 بچوں کی تربیت کی۔ علامہ مودودی بڑے بڑے کام کرتے رہ گئے، ایک طرف پورے بھارت کا دورہ، بلکہ بھارت کے باہر پاکستان بنگلہ دیش کا دورہ، پھر 100 کتابیں لکھنا اور پوری تنظیم برپا کرنا، کہ جو تنظیم نکلی پٹھان کوٹ پنجاب سے اور ایشیا اور یورپ اور بڑے بڑے حصوں میں پھیل گئی، اور خاتون جناب پورے عزم کے ساتھ لگی ہوئی اور کام کر رہی ہے۔ ان کے بیٹے مجھے ملے تھے، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، 13 سال پہلے کی بات، کیا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا باپ کے بارے میں کیا کہیں، ہم کو تو ایسے لگتا تھا کہ ابو جان بس ایک مشن پر آئے ہیں کہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اسلام پھیلانا ہے اور جان دے دینا ہے۔ ہاں ہمارے حق ادا کرتے تھے، ہمارے پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں خرچ کے سلسلے میں برابر ایک رقم دے دینا، لیکن ہماری بی اماں ہمارا اتنا خیال رکھتی تھی کہ انہوں نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کا جو کئی ملکوں میں کام تھا اور پورا تنظیم سنبھالنے کا کام تھا، لیکن انہوں نے کمی ہم کو محسوس ہونے نہیں دی، اور انہوں نے جاتے جاتے کیا کام کیا معلوم ہے؟ وہ خالد مودودی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی 6 مہینے پہلے بی اماں کا انتقال ہوا، تو بی اماں نے انتقال کے وقت مجھے بتایا کہ بیٹا یہ جو گھر جس میں تم رہ رہے ہو وہ گھر تھا لاہور اچھرا میں 5000 اسکوائر فٹ کا۔ آپ غلیان کے لحاظ سے سوچ سکتے کہ 5000 اسکوائر فٹ کیا ہوتا ہے، حویلی اور محل ہی ہوتا ہے نا آپ کے 20-30 کے مقابلے میں اور 20-20 کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 5000 اسکوائر فٹ کا وہ حویلی، میری ماں نے اپنی آخری وقت میں یہ کہا کہ بیٹا سب بھائیوں کو بتا دو کہ تمہارے ابو جان نے اور میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو اے جان عزیز، جب تک تم حیات ہو یہ گھر تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب تمہاری روانگی کا وقت آ جائے تو یہ گھر جماعت اسلامی کو دے دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آتے وقت سر اپنا پورا سامان اپنی بہن کے گھر پہ رکھا، اور وہ 5000 اسکوائر فٹ کے حویلی کے پیپر امیر جماعت لاہور کو دے کر آیا۔ یہ ماں ہوتی ہے کہ ماں نے یہ نہیں سوچا کہ ارے بھائی اب اتنا کیا آپ نے دنیا والوں کے لیے، اب ذرا بیٹوں کو یہ گھر اور کچھ گھر تو زیادہ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، میرے شوہر نے جو کہا اور جو چیز ہم لے کر چلے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر قربانی دی جائے گی تو تحریک اسلامی کے لیے، سب سے زیادہ قربانی اگر دی جائے گی تو جماعت اسلامی کے لیے، سب سے زیادہ قربانی دی جائے گی تو قرآن کے عام کرنے کے لیے، حدیث کے عام کرنے کے لیے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام لانے کے لیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بچے کرائے کے مکان میں رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بچے 5000 اسکوائر فٹ میں رہے یا نہیں رہے، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چل رہا ہے یا شیطان کے بندوں کا نظام چل رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ ایسے باپ، ایسی ماں اور ایسے ماں باپ کا یہ کمال۔ تو آپ دیکھو ہم کو اس روپ میں آنا پڑے گا۔ تو آپ کے سامنے ایسی خواتین کا رول بھی ہے جو آج بھی تحریک اسلامی میں جناب بڑے کر و فر کے ساتھ کام کر رہی، بڑے کر و فر کے ساتھ۔ تو آئیے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے جو ہم کو موقع دیا کہ تیری بات اور تیرے حبیب کی بات سنیں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے، علمی میدان میں، مالی میدان میں، تربیت کے میدان میں، صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے میدان میں، عربی سیکھنے، عربی سکھانے، اسلام کی تعلیمات عام کرنے میں، اللہ تعالیٰ ہم کو موت تک خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے کلیان کی بہنوں کو الحکمہ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما،
الحکمہ سے زیادہ کتابیں لینے، کتابیں دینے، ممبر بنانے، سب کی توفیق دے۔ اور ایک بہت اہم گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی بھی یہ کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ میری بیوی ذمہ دار ہے، میں جس اورنگ آباد جنوب کا ذمہ دار ہے، میری اہلیہ بھی ذمہ دار ہے، ناظمہ ہے۔ ہم نے ایک چیز طے کی ہے کہ جب بھی کسی کے پاس قریب یا دور میں شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، ہم کوئی نہ کوئی کتاب لے جا کر تحفہ دیتے ہیں۔ شروع میں ہماری اہلیہ کو بہت زیادہ انخباز ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، لوگ پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، اور آپ آتے ہیں کتاب۔ ان سے کہا کہ ہم یہی دیں گے، کیونکہ دنیا میں جس چیز کو ہم سب سے عزیز سمجھتے ہیں وہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، باقی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ آپ کپڑے دیں گے پھٹ جائیں گے، آپ کھانے پینے کی چیزیں دیں گے کھا کر ختم ہو جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ چیز جو سرمایہ آخرت بنے گی وہ کتاب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نے جب سے برسوں سے، دہائیوں سے شروع کیا، لوگوں نے کئی بار اس کا ذکر کیا کہ سر آپ نے میری شادی کے وقت کتاب دیے تھے، میں نے اس کو پڑھا، آپ نے میرے وہ موقع تحفہ دیے تھے، یا ہماری اہلیہ سے کہا کہ آپ نے وہ تحفہ دیے، وہ بخاری دیے تھے، وہ دیے تھے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ لوگ یاد کرتے ہیں، زندگی بھر یاد کرتے ہیں، اور اس سے جو فائدہ ہوگا دوسری کسی چیز سے فائدہ ہوگا کیا؟ وہ آپ کی کتان کی ساڑی دینے سے اور کتان کے جوڑے دینے سے ہوگا کیا؟ اور آپ کے سونے کے پتے دینے سے وہ فائدہ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن فائدہ ہوگا کہ آپ اللہ کی دین، اللہ کی کتابیں اور کلام الہی اور کلام رسول کو کتنا پیش کرتی ہیں۔ آپ بھی خوب اجر کمائیں گی، لوگوں کو اجر کمانے کا موقع دیں گے، اور اس طرف ہم چلیں گے کہ جہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ 3 کام اقامت دین غلبہ اسلام کی، کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام۔ ورنہ دیکھیے کیا، اور ایک مثال کہہ کر اپنی بات روک دوں، 90 روپے کے قریب پیٹرول، 80 روپے کا ڈیزل، مزدوروں کو کام نہیں مل رہا ہے، ریت کے میدان میں کام کرنے والے 3000 مزدور اس وقت بیکار ہے کلیان میں۔ کتنا مسائل ہے، اور کیا ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، ایسے ہی خاموش رہ جائیں گے؟ ہم ان خواتین، ان بچوں کے بارے میں، ان مردوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچیں گے؟ ہمارا کوئی یوگدان اور ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے؟ ہم اپنے آخری قطرے خون تک اور آخری سانس تک اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پیسے سے، ہماری صلاحیت سے اور ہمارے وقت سے ان کے لیے ہم اپنا حصہ دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو قبول کر، یہ جذبہ زیادہ بڑا، اور یہ قرآن حدیث کے باقیات آیات سے زیادہ سبق لینے کی توفیق دے، اور موت تک یہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ تجھے راضی کرنے والا ہے، اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ دلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو جنت میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار اور سارے خواتین کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو لے جانے والا بنائے، اور ان کے ساتھ جانے والا بنائے، اور ساتھ میں وہ جو بے کلمہ بہنیں ہیں ان کو بھی دعوت دیجیے، ان کو کتابیں جا کر دیجیے، کہ اورنگ آباد اور جگہ جگہ ہماری خواتین یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو جا کر کتابیں دے رہی ہیں اور ان کو دائرہ اسلام میں لا رہی ہیں، تو وہ کام بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة، ويا الشهادتان كعيدة الإيمان، والصوم والصلاة وحج والزكاة،